اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ترسنے والوں کو، سسکنے والوں کو اور ساری دنیا میں بےتاب اور پریشان لوگوں کو پل میں جھولیاں بھر کے مل جائیں، پل میں عطائیں ہو جائیں اور پل میں شفقتیں ہو جائیں، اس سے بڑی کوئی نعمت اور کہاں ملے گی؟ اور جب وہ کریم آقا میرا اللہ پہلے آسمان پہ آ کے، مغرب ہوتے ہی پہلے آسمان پہ آ کے صدائیں دے اور پھر بھی ہم نہ سنیں، پہلے آسمان پہ اس شہنشاہ کی عطائیں، عنایات، شفقت، مہربانی آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پورا عالم ہمارے ساتھ ہے، ہر بندہ مخلص ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پردیسی مسافر، کتنے 40 کتنے ہوں گے؟ اور آج اگر ہم ان پردیسیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے، بولو کیسے قبول نہ ہوگی؟ مولا ہمیں اپنے اوپر مان نہیں ہے، ناز نہیں ہے، ہمیں تیرے ناموں کا سہارا ہے، ہمیں تیرے ناموں کا آسرا ہے، اور دعائیں قبول ہیں اور مکمل قبول ہیں، اور 100% کہیں انشاءاللہ قبول۔ آج کے آنسو بہ جائیں، نہ بہے کوئی نکل جائے، نہ بھی نکلے رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ 2 نمبر شکلیں بناتا ہے، یہ 2 نمبر کہانی چلاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے عاجزی اتنی پسند ہے، مجھے نیاز اتنا پسند ہے کہ تجھے رونا نہیں آتا، اچھا آ رونے والی شکل بنا لے تب بھی قبول ہے۔ آجا رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، مجھے تیری انداز رونے والا یہ بھی پسند ہے، نہیں آیا رویا کوئی حرج نہیں، رونے والی شکل بنا لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور رونا نہیں آتا، اچھا کوئی بات نہیں، دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے، کہا ہاں، فرمایا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا، نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا کوئی حرج نہیں، اچھا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ جس جگہ یہ انہوں نے تلقین کی تھی، میں اندرون بغداد میں پھرتا، اپنے مخلصین کے ساتھ پھرتا پھرتا شیخ کے تسبیح خانے خانقاہ میں پہنچا، بند تھا، بس ساتھ ایک بسکٹ سگریٹ کی جو دکان چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہاں بندے کو ایک بڑا سارا نوٹ دیا کہ یہ کسی طرح دروازہ کھلوا دے۔ انہوں نے کہا ہذا حرام، ہائے ہائے، عرب کی صفات کیا صفات ہے، عرب کی صفات کیا صفات ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتا یہ۔ اس نے منت کر کے دروازہ کھلوایا، اس وقت نماز کے اوقات نہیں تھے، اور شیخ کے منبر، شیخ کی مسند اور شیخ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ خانقاہ، وہ ان کا تسبیح خانہ، وہیں فرمایا، کہا اچھا آجا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج چند رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو آنسو بہا لیں گے، آنسو نہ بھی نکلے رونے والی شکل بنا لیں گے، رونے والی شکل نہ بھی ہوئی چلو رونے والوں کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے، اور ان رونے والوں کے ساتھ، ان مانگنے والوں کے ساتھ، ان زاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی عطا اور رحمت ہوگی، جو اس کی بخشش کریمی ہوگی، جو اس کی سرفرازی اور انعامات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی محروم نہیں جائیں گے، بے فیض نہیں جائیں گے، خالی جھولی لے کر نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی کریمی پہ کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ آپ کیسے خوش قسمت ہیں۔ میں کسی نے پوچھا وہ ناراض ہو تو کیا علامت ہے، وہ راضی ہو تو کیا علامت ہے؟
फरमाया जब नाराज होता है खैर के कदम नहीं उठवाता, इसके कदम नहीं उठते। जब राजी होता है ऐसे कदम उठाता है जहां आप आज आए बैठे हैं। मुबारक हो, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है, इंशाल्लाह वो राजी है। उसने खैर के कदम उठवाए हैं, खैर की तरफ मेरे वजूद को, मेरे माल को कबूल किया है। माल से मुराद अपना किराया पेट्रोल को चलाए हैं ना। मेरी जान को कबूल किया है, आए बैठे हैं। मेरे वक्त को कबूल किया है, इस वक्त आपकी नशिस्त यहां है। ऐ मेरा अल्लाह तेरी करीमी है, तूने मेरे कदमों को उठवा दिया, मेरे माल को, मेरी जान को, मेरे वक्त को, मेरे लम्हों को तूने कबूल कर लिया। यार फरीद कबूल करे, जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू सरकार भी तू। बाबा फरीद फरमाते हैं अगर वो कबूल कर ले फिर तो सुल्तान भी है सरकार भी है, और अगर मुंह पे मार दे फिर तेरी कोई औकात नहीं है। लगता है उसने कबूल कर लिया, उसने करम कर दी है। इतने बड़े मजमे में रोने वाला, कोई सिसकने वाला, क्या पता मेरे दाएं बाएं, क्या पता मेरे आगे पीछे कोई वली बैठा हो जिसकी बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं। हाँ, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सफर कर रहे थे, लोग उनको छिलके मार रहे थे, कोई छेड़ रहे थे, सबने मजाक बनाई हुई थी, और वो बेचारे खस्ता हाल बैठे हुए थे। अल्लाह के वली हबीब खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उन्हें प्यारी अखियां ते तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके 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 सदके। सुभान अल्लाह। कश्ती वाले ने कहा बाबा किराया दे। उसने दिरहम दिया तो उसने कहा मैं भी मजाक कर लूं, सारे तो इस दुर्वेश से कर रहे हैं। उसने उठा के वो दिरहम बाहर फेंक दिया, पानी में, समंदर में, दरिया में फेंक दिया। कहा खोटा सिक्का था, खरा दे। उन्होंने कहा बाबा था ही वही, था तो खरा पर तूने फेंक दिया, मेरे पास तो वही था। कहा उठाओ इस दुर्वेश को पानी में फेंक दो। बस ये सुनना था, वह ऐसे ऊपर सिर्फ देखा है। हा नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे। मैं मदाहे आले रसूल हूं, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है कि करम है मुझ पे। ऐसे सिर्फ देखा, देखा तो समंदर की मछलियां मुंह में सिक्के लेके आ गई, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई किसका। देख के कहने लगे नहीं ये मेरा सिक्का ये है, और उस कश्ती के खादिम से कहने लगा तेरा किराया ये है, देख असली है। इन रातों में ये हो जाए। कश्ती का कंडक्टर कहने लगा मैं भी मजाक कर लूं इस दुर्वेश से। उसने क्या किया, दिरहम उठा के पानी में, और बस ऐसे देखा। ये मुकर्रबीन है, उलाइकल मुकर्रबीन फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। वो मुकर्रब, वो खास। आज हमारी सूरत नस्र है, इज़ा जा नस्रुल्लाह, वही है ना 10 सूरत। मैं एक जगह गया तो मुझसे लोग कहने लगे, मार्केट के लोग, एक वाकया ही सुना रहा हूं, बेशुमार वाकयात, कि आप दुआ कर दें, कुछ दुआ बता दें। मैंने कहा जितना भी बड़ा कोई मकरूज हो, या जितना भी बड़ा कोई बंदा ऐसा हो जिसको पैसों की जरूरत हो, और कहीं ऐसी गरज हो कि बस कहता है कि या अल्लाह अब तो कर दे, मैं बेचैन बेकरार परेशान हूं, कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो, उससे कहो फजर के बाद 21 बार सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह पढ़े, जोहर के बाद 22 बार, असर के बाद 23 बार, मगरिब के बाद 24 बार, और इशा के बाद 25 बार पढ़ ले। 25 दिन नहीं गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 16 साल से बता रहा हूं, जिंदगी गुजर गई, 16 साल से बता रहा हूं। 1984 से इस रूहानी दुनिया का तालिब इल्म बना हूं। 2024 40 साल जिंदगी को यूं गुजर गए, पता ही ना चला। 16 साल से बता रहा हूं।
اور جس کو بتایا اور جس نے کیا، اور لگن سے کیا اور جذبے سے کیا، درد سے کیا اور یقین سے کیا، یقین سے کیا، یقین سے کیا۔ سورۃ النصر، اللہ اکبر، یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے، یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے۔ 21 بار، 22 بار، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ اور جب 25 بار، پھر 25 دن، اور 25 دن کے بعد کوئی چیز تقسیم کر دیں میٹھی، اس کا ہدیہ، پھر اگلے 25 دن شروع کر دیں۔ میں نے تو دیکھا ہے، یہ تو سورت ہے گڑ گڑا کے پڑھنے والا، یقین سے پڑھنے والا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد ہوتی ہے اور فتح کے دروازے کھلتے ہیں، والفتح، فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، فتوحات اور برکات کی چھاؤں ہوتی ہے، والفتح۔ ہاں، اور آیت الناس، وہ انوکھا نظام ہے اس سورت کے ساتھ۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں۔ ان میں یہ ایک سورت اذا جاء ہے، ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے۔ اللہ نے کوئی خاص نعمتیں چھپا کے رکھی، بہت عطائیں چھپا کے رکھی، اس کے بہت وظائف ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے۔ اور محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین نے کتابوں میں اس کے واقعات ہی واقعات لکھے ہیں، تجربات ہی تجربات لکھے ہیں۔ انسانیت بہت پریشان ہے، لوگ بہت مجبور ہیں، لوگ بہت بے بس ہیں، یقین جانیے۔ دکھی لوگ آتے ہیں نا، دکھی لوگ، میں ٹیشو دیتے دیتے تھک جاتا ہوں، لوگوں کے آنسو نہیں تھمتے، لوگوں کو کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ایک ایسا ہوتا کہ جو لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے آپ تسبیح خانے والوں کو، ابکری والوں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ یہ نفل اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اگر ایک پہلے منت مان لیں، 40 دن یہ نفل میرے تسبیح خانے سارے نظام کی نیت کر کے پڑھیں، اللہ غیب سے برکتوں کے، عطاؤں کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ پوچھیں کیوں؟ ایک راز بتاتا ہوں۔ مجھے ہدیے بہت ملتے ہیں اعمال کے، پوری دنیا مجھے بہت ہدیے دیتی ہے، اعمال کے ہدیے بہت دیتی ہے۔ وہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اتنے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ای میل، خط، فون، ملاقاتیں، کتنے ایسے ہیں جو خط بھی نہیں، ای میل بھی نہیں، فون بھی نہیں، ملاقاتیں بھی نہیں، میسج بھی نہیں، واٹس ایپ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا میں لاکھوں سے لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں اور اعمال کی دنیا کر رہے ہیں۔ اس فقیر کو بہت اعمال لوگ دیتے ہیں۔ جو بھی تسبیح خانے کا تصور کرتا ہے اور مجھے ہدیہ میری نسلوں کو اس سارے نظام کی حفاظت، کفالت کا تصور کر کے پڑھتا ہے، میری ولایت نہیں، وہ اعمال کی برکت اسے ساری نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے تو ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ خاتمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، کلمہ نصیب ہو جائے، یہی ولایت ہے، یہی ولایت ہے۔ کلمہ نصیب ہو جائے، اس سے بڑی ولایت کون سی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بہت بڑی نعمتیں، سعادتیں، اور وہ آج سے تسبیح خانہ میری سارے نظام کا تصور کر کے یہ نفل نہ چھوڑے، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، کہ دن میں کسی ایسے وقت میں جب اللہ اور بندہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، اس کو گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، اللہ سے جو چاہیں منوائیں، اللہ سے جو چاہیں مانگیں، اس کے غیبی نظام سے حیرت انگیز نظام چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جیسے یہ ابدالوں کی دعا رازوں میں سے راز ہے، اس طرح یہ نفل رازوں میں سے راز ہے، یہ نفل رازوں میں سے راز ہے۔ اللہ پاک توفیق دے، آج ہی رات یہ نفل پڑھ لیں، امام حسن کی بات، ان کی سنت پوری ہو جائے گی۔ ہاں، شہنشاہ اہل بیت امام حسن، ان کی سنت پوری ہو جائے گی۔ یہ نفل آج کی رات پڑھ لیں، آج سے ہی شروع کر دیں، اور گڑ گڑا کے پڑھ لیں، بھیکاری بن کے پڑھ لیں، سائل بن کے پڑھ لیں، محتاج بن کے پڑھ لیں۔
آج کی رات ہی یہ نفل اللہ کے خزانوں سے منوا لیں. کیا خیال ہے؟ اس کو زندگی بھر نہ بھولیں اور اس کو لوگوں میں پہنچائیں، اس کو لوگوں میں پھیلائیں، ان کو اس کے فائدے بتائیں کہ اس نفل میں ہے کیا، اس میں طاقت کیا ہے، اس میں تاثیر کیا ہے. آئیں پھر آخری ایک موتی ہم کرتے ہیں آج کی اس محفل کا. آخری موتی ہے اور بہت طاقتور موتی ہے اور حیرت انگیز موتی ہے. اس موتی پہ تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، اس موتی پہ تھوڑا سا دھیان کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ آپ یقین کے ساتھ بیٹھیں یا بے یقینی کے ساتھ؟ مجھے کیسے یقین آئے گا؟ اور میرا یقین ہے، آپ کو کیسے یقین آئے گا؟ اس کی بھی ایک دلیل ہے. یقین کے لیے یقین چاہیے، اس کی بھی ایک دلیل ہے. ہاں ٹھیک ہے. یقین کے ساتھ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اس کے عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے. یا اللہ میں بیمار ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا جس کا نام ریحان ہے، اس کے پتے کھا لیں. پتے کھائے ٹھیک ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے. انہوں نے ریحان کے پتے کھائے، ٹھیک نہ ہوئے. اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ میں نے وہ پتے کھائے ٹھیک نہ ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے. پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے. اس کے امر کو کیسے شامل کریں؟ آج یہ راز ہم انشاءاللہ اس کے خزانے سے لیں گے، کریم کے خزانے سے لیں گے. اس کا امر کیسے شامل ہو؟ یہ راز ہے کہ موسیٰ چیز وہی ہے، پہلے میرا امر نہیں تھا اب میرا امر ہے. ایک صاحب نظر صاحب کشف درویش تھے، بیمار ہو گئے. حضرت کے دیوانوں کو، حضرت کے پروانوں کو اور مرشد کے مریدوں کو پتہ چلا تو مرشد کے لیے دوا لے آئے کہ سرکار کھائیں، دوا سنت ہے. آپ دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ دوا کہتی میں نہیں ہے، اس کو رکھ دیتے. اگلا درویش دوا لے آتا، اس سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ میں نہیں، تیرے اندر شفا نہیں، اس کو رکھ دیتے. ایسے کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ بیمار رہے. اصل میں اللہ کو اپنے دوست کی آزمائش مطلوب تھی. ایک دفعہ اسی طرح کا ایک حضرت کا غلام خادم دوا لایا تو آپ نے اس سے پوچھا اس میں شفا ہے؟ وہ کہنے لگی دوا میرے اندر شفا ہے. جتنی پرانی پڑی تھی ساری کہنے لگی ہمارے اندر شفا ہے. تو درویش فرمانے لگے اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارے اندر شفا نہیں ہے، دوا بولتی تھی، اب ساری دوائی بولتی ہو ہمارے اندر شفا ہے. فرمایا اب شفا کا امر آ گیا ہے. اب اوپر سے شفا کا امر آ گیا ہے. وہ امر کیسے ملے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. وہ امر کیسے ملے؟ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری آہیں، ہماری ساری فریادیں، ہماری ساری فریادیں، یہ کیسے ان کو امر ملے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ امر ہے. ہاں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کن فیکون، پل میں وہ چیز ہو جاتی ہے. اولیاء صالحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اگر اس کے امر کو چاہتے ہیں تو اس آیت کے کو پڑھ کے پھر کن فیکون کی تکرار کریں کہ اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، آج کن کہہ دے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے. آج یہ امر کر دے تو کن کہہ دے گا. اور مولا تو کن کا محتاج بھی نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود ہے.
پھر سنیں غور سے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو ارادہ کرتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امر نہیں تھا، اس درویش کی دواؤں کے ساتھ امر نہیں تھا، جب امر شامل ہوا ہے پھر اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، اور اس میں بھی شفا ہے، پھر ہر چیز میں شفا ہی شفا ہے۔ امر کو شامل کریں، امر کو شامل کریں، اور اس امر کو شامل کریں، اس امر کو کہ امر ہماری دعاؤں میں، اس کا امر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کا حکم ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی منشا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی رضا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے۔